اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ اعراف کی ایک آیت جسے آج آپ نے پہلی رکعت میں سماعت فرمایا۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اگر یہ بستی والے، یہ شہر والے ایمان لائے ہوتے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کیے ہوتے تو کھول دیتے ہم ان پر آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں، ولیکن کذبوا، مگر افسوس کی بات کہ انہوں نے جھٹلایا۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا اس وجہ سے جو یہ کرتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر کسی بھی بستی اور شہر کے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کے احکام کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اندازہ لگائیے ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت تھی۔ اس کے کچھ احکام میں نے آپ کو بتائے، اعراف کیا ہے اور اہل اعراف کیوں ہی یہ میں نے بتایا، اور پھر دعا جو اس کے اندر ایک تھی وہ بھی میں آپ کو بتایا کہ اس دعا کی تاثیر کیا ہے۔ یہ سورج جب شروع ہوتی وہاں بھی ایک مضمون ہے اور یہاں بھی ایک مضمون ہے، ایک ہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کے بارے میں فرماتا ہے۔ شروع میں بھی اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امن و امان اور یہاں سلامتی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا تم یہ جان نہیں سکتے۔ شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، شروع کی آیت میں جب سورج شروع ہوتی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر تم 10-15 منٹ کے لیے لیٹے ہوگے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے عام طور پر، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور پھر تم کبھی نہیں اٹھو گے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ یہ شروع آیتوں میں فرمایا، اور یہ درمیانی آیتوں میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا محفوظ رہ جائیں گے کوئی شہر والے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب ایسے وقت میں آئے گا، رات کے وقت میں آئے گا، وہ لوگ سب سو رہے ہوں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صبح کا دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اب من اہل القریٰ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب صبح کے وقت آئے گا جبکہ وہ لوگ کھیل رہے ہوں گے، اپنی تفریحوں میں ہوں گے اور اپنے مشغلوں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کی جو تدبیریں ہیں اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو شروع میں بھی یہ بات آئی اور یہاں بھی دیکھیے 2 مرتبے آئی اور سارے وقت بتا دیے گئے کہ اللہ کا عذاب صبح سویرے بھی آ سکتا ہے، ضحیٰ کی نماز جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب دوپہر کا کھانا کھا کر جب آدمی لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے اس وقت بھی آ سکتا ہے، اور رات میں جب آرام کی نیند سوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، لیکن آج چند دنوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کس کس نوعیت کا آتا ہے، کیسے کیسے آتا ہے، آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لداخ کے ایک علاقے میں لیہ میں بادل پھٹ پڑے، اس کی وجہ سے جو تباہی آئی وہ آپ نے سنی ہوگی اور آپ نے دیکھی ہوگی، ساری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی۔ اسی طرح سرحد میں فرنٹیئر کے علاقے میں ایسا سیلاب آیا کہ 10,000 آدمی ختم ہو گئے، اب تک بھی ان کا حساب نہیں لگایا جا سکا۔ چائنا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ غرض بہت سارے ممالک کے اندر آدمی اسے اللہ کا عذاب سمجھتا نہیں ہے، یہی مشکل۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بے شمار قسمیں ہیں،
ہم ہر ایک چیز کو توجیہ کر لیتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں، یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، یہ سمجھ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلتی نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بے شمار قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کو تم سمجھو، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ بھی ہے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، زبردست بارش آتی ہے اور بارش روک دی جاتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں اور ہواؤں کے ذریعے بھی، والجراد والقمل والضفادع، اور ایسے ایسے جانور اور ایسے کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ ان کا بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ سمجھ لیجئے یہ مچھر، یہ کھٹمل، یہ مکھیاں اور ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مینڈک کہتا ہے اور دوسری چیزیں ٹڈی کہتا ہے، جوئیں کہتا ہے، خون، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ عذاب کہتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو بھی چیز ایسی غیر معمولی آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ہم اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہوا، اس وجہ سے ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بے شمار قسمیں ہیں، اور ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم سے کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور ہم سے کیا غفلت ہو رہی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ عذاب آتے ہیں۔ تو سورہ اعراف کے کچھ مضامین آپ سن چکے، اب باقی مضامین آپ یہ دیکھیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب جب تم مسجد کی طرف آؤ اچھے سے اچھا لباس پہن کر آؤ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ انسان کے پاس مرتبے ہی، حیثیتیں ہی، جتنا بڑا دربار ہے اتنا اچھا وہ پہن کر جاتا ہے، سنور کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہتا ہے مسجد میں جب جب تمہیں آنا ہو تو اچھے سے اچھا بن سنور کے تم آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ، فرماتا ہے۔ تو ایک تو سنور کر آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، فرماتا ہے، اور دوسری بات جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس نقصان کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہ آؤ۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیاز، لہسن اور اس قسم کی چیزیں جن سے بدبو آتی ہے ان سے بھی تم بچو، یہ کھا کر مسجد کو نہ آؤ، یہ کہا۔ تو ان سب چیزوں میں دیکھیے ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ ہمارا دین صرف یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہتا، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، ہر چیز کی تعلیم اور تربیت۔ تو یہاں میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ عورتیں بھی ہماری مسجدوں میں آتی ہیں، تو عورت کے احکام ذرا الگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گھر کے اندر بن سنور کے رہ سکتی ہیں، اچھے سے اچھا پہن کے رہ سکتی ہیں، لیکن جب یہ باہر جائیں گی تو انہیں اپنی آرائش کو، زیبائش کو چھپانا ہوگا۔ وہ چھپانے ہی کے لیے یہ چادر یا برقع ہے۔ چادر اور برقعے کی حکمت اور مصلحت یہ سمجھ لیجئے، تمام اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ چادر اور برقع تین چیزوں کو چھپانے کے لیے: زینت البدن، بدن کی زینت کو چھپانے کے لیے; زینت الحلی، زیورات کی زینت کو چھپانے کے لیے; زینت الثیاب، کپڑوں کی زینت کو چھپانے کے لیے برقع یا چادر اوڑھی جاتی ہے۔ تو آدمی، عورت اندر کیسے بھی کپڑے پہنے، اچھے سے اچھا کپڑے، لیکن اوپر جو سب سے آخر کا کپڑا ہوگا وہ بہت ہی معمولی ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کا برقع بہت شاندار ہوگا، چادر اس کی بہت خوبصورت ہوگی کہ سارے لوگوں کی اس پر توجہ پڑتی ہے، تو شریعت کے نقطۂ نظر سے وہ بے پردہ ہے، وہ عورت۔ پوری زینت کو چھپانے کے لیے یہ برقع ہے، پوری زینت۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تمہارے زیور تو چھپ جائیں گے برقعے سے، لیکن اگر تمہارے زیور کے اندر آواز آتی ہے، جھنکار آتی ہے، اس کا احساس لوگوں کو ہوتا ہے، تو وہ بھی بے پردگی ہے، کہا گیا۔ تو برقعے کا اصل مقصد اور اس کی حکمت یہ ہے، برقع ہو یا چادر ہو، یہ تینوں زینتوں کو وہ چھپائے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم ایسے ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خذوا زینتکم فرمایا کہ مسجد کو آتے وقت اچھا لباس اور اچھی چیزیں پہن کر آؤ۔ تو یہاں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اچھے جوتے اور اچھی چپل پہن کر مسجد کو نہیں آ سکتے، ماحول میں اتنا فساد اور بگاڑ۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے خراب چپل ہوتی ہے، اس کا نام ہی نماز کی چپل ہے۔
جو سب سے سستی اور سب سے گندی ہوتی ہے اس کا نام نماز کی چپل ہے۔ دیکھیے ماحول میں کتنا بگاڑ اور فساد ہے۔ جب تک پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی اسلامی نہیں ہوگی، اسلام کی وہ تمام برکتیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے ماحول کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ ہم نے پیدا کیا اچھی اچھی چیزیں ہمارے بندوں کے کھانے کے لیے، ہمارے بندوں کے پہننے کے لیے ہم نے اچھی چیزیں پیدا کی۔ یہ آیتیں ہی آپ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ قل من حرم، پوچھتا ہے کون انہیں حرام کرتا ہے؟ زینت کی ان چیزوں کو، کھانے اور پہننے کی چیزوں کو کون حرام کہتا ہے؟ ہم نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے ہم نے پیدا کی ہے یہ تمام چیزیں۔ یہ دنیا کے اندر بھی استعمال کریں گے اور دنیا کے اندر سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف نیک بندے ان کو استعمال کریں گے، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ سب احکام ان صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر یہ تمام مضامین اس صورت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مضمون جو بہت تفصیل کے ساتھ چلتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کس کو پیغمبر بناتا ہے؟ جس کے دل میں بہت زیادہ صبر ہو، جس کے دل میں بہت زیادہ رحم ہو، جس کے دل میں بہت زیادہ تڑپ، اسے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کوئی مالدار آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی سردار آدمی بن جائے، ایسا لوگوں نے سمجھا۔ مکے والوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، طائف کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر سردار کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کا جواب دیتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسے تقسیم کرنے والے یہ کون ہیں؟ پیغمبر کے لیے مالدار ہونا یا بہت بڑا سردار ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ پیغمبر کے اندر شفقت چاہیے، محبت چاہیے، ایک تڑپ اور ایک لگن چاہیے، پیغمبر کے اندر صبر چاہیے۔ تو ایسی کتنی آیتیں آپ سورہ اعراف کے اندر پڑھیں گے آپ، جس میں پیغمبر اپنی گمراہ قوم کے پاس جاتا ہے۔ بھٹکی ہوئی قوم ہے، گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے، دن رات وہ گناہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلائی ہوئی ہے۔ کس نے انہیں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور جا کر کس کے آگے حساب دینا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کو پیغمبر آ کر سمجھاتے ہیں، ان کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے۔ تو قوم ان کیا کہتی ہے؟ آپ بے وقوف ہیں کہتی، قرآن کے الفاظ ہیں، آپ بے وقوف ہیں کہتی ہے۔ تو کتنا غصہ دلانے والی بات ہے یہ۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا، سردار ہوتا، مالدار ہوتا، غصے میں آتا، تھپڑ لگا دیتا، کیا کچھ کرتا، لیکن پیغمبر قوم سے کہتا ہے اے میرے بچوں، میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میرے اندر ضلالت نہیں ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہاری زندگی بنانا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی سنوارنا چاہتا ہوں۔ ایسی آیت نے تمام اس صورت کے اندر آپ پڑھیں گے یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم میرے اندر حماقت نہیں ہے، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میرے بچوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو میں بھٹکا ہوا ہوں، میں یہ ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نصیحت پر نصیحت کرتا ہے، ارید حیاتہ و یرید قتلی، پیغمبر اپنی قوم کی زندگی چاہتا ہے اور قوم پیغمبر کی موت چاہتی ہے۔ اور پھر جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، ان کے سدھرنے اور ان کی اصلاح پکڑنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پیغمبر خوش ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بہت دکھی ہوتا ہے پیغمبر۔ اس کی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو ایسا دکھ ہوتا ہے پیغمبر کو کہ وہ عذاب شدہ قوموں کی طرف گزرتے ہوئے کہتا ہے اے میری قوم، میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا کچھ کیا، نصحت لکم، میں نے بڑی بھلائی چاہی تمہاری اور میں جتنی ممکن نصیحت ہو سکتی، جتنی کوشش ہو سکتی یہ سب کیا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ ایسے ہو کہ نصیحت کو بھی نہیں پسند کرتے اور نصیحت کرنے والے کو بھی تم لوگ پسند نہیں کرتے۔ اتنا رنج ہوتا ہے پیغمبر کو قوم کے عذاب۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا فرمائی، بار بار کہ اے اللہ تو میری قوم کو کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما، میری امت کو تو کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما۔
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کہا آپ جب تک ہیں آپ کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد آپ کی قوم جب تک توبہ و استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اجتماعی عذاب یعنی پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین دلایا۔ اس صورت میں ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے امیدوار ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ بگاڑ ہے، بہت خلل ہے، ہم اسے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ مدد کتنی ہوتی ہے؟ کبھی طاق رات میں ہم بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، کبھی رمضان کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں اور اس کا اثر اور اس کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب اس کا نتیجہ اور اس کا اثر نہیں دیکھتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد اور کب آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کتنا زمانہ گزرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، 13 سال مکے میں گزر گئے، کوئی مدد نہیں۔ دعوت کا کام کرنے والے اور اسلام کی راہ پر چلنے والے، اللہ کو بلانے والے ستائے جاتے ہیں، ان کی جان لی جاتی ہے، ان کا مال چھین لیا جاتا ہے، ان کو بیوی بچوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وطن سے نکال دیا جاتا ہے، 13 سال کی مدت۔ تو 13 سال کے بعد بھی فوراً مدد نہیں آئی، مدینہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے جاتے ہیں، مکہ خالی کر دیتے ہیں، وہاں جنگیں ہوتی ہیں، جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، جنگ احزاب ہوتی ہے، اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنا خون بہایا جاتا ہے۔ 21 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، 21 سال، تو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیے۔ ہم چاہتے ہیں اس رمضان میں ہماری قسمت بدل جائے، اس رمضان میں ہماری زندگی بدل جائے، رمضان بھی نہیں، ایک عشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا اسی شرط کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ تو اگر میری دعا سن لے گا میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، اور اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو پھر میں تیری عبادت کو چھوڑ دوں گا، اور پھر میں تجھ سے مانگنا چھوڑ دوں گا، میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ سب باتیں بھی قرآن شریف کے اندر بتائی گئی۔ تو یہاں بھی دیکھیے بنو اسرائیل کون ہیں، یہ آپ کو بتایا گیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہی کے بھائی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ، انہوں نے پوری عرب دنیا کو عالمگیر قحط سے بچایا، سب لوگ بھوک اور فاقے سے مرنے والے تھے، اپنی حسن تدبیر سے، اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے انہوں نے سب کو فقر و فاقے سے بچایا، نئی زندگی ان کو عطا کی۔ تو انہی کے بھائی ہی یہ بنو اسرائیل۔ انقلاب آیا مصر میں، فرعون نے ان کو غلام بنایا، اور یہ پیغمبروں کے بچے یعنی سب پیغمبر ان کے خاندان کے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب پیغمبر ان کے خاندان کے۔ لیکن ان کے ساتھ بنو اسرائیل فرعون نے جو معاملہ کیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یعاملہم معاملۃ الحمیر والدواب، فرعون نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گدھوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس قسم کا معاملہ کیا۔ حالانکہ ان کا کیا مقام تھا، ان کا کیا مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر اچھی چیز سے ان کو نوازا تھا۔ تو ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کب ہماری نجات ملے گی، کب انہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا،
موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر سے کام لو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے صبر اور انتظار چاہیے، یہ بھی ایمان کا امتحان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جلد باز انسان 2-4 بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، خواہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی آپ کو، 21 سال کے بعد مدد آئی، ان لوگوں کی زبان سے نکلا متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اللہ کی مدد بہت جلدی ہے۔ تو یہ حساب کا فرق ہے، ہم کو وہ 21 سال نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتا ہے وہ 21 دن ہوں، وہ 21 گھنٹے ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیونکہ قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا، کہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، حالانکہ ہم قیامت کو بہت نزدیک جانتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ حساب ہے، سب کا حساب الگ ہے اس حساب سے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورث من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں ان کو وارث بنائے گا، ان کو حاکم اور حکمران بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اچھا نتیجہ نکلتا ہے وہ پرہیزگاروں کے حق میں ہے، کامیابی انہی کے نصیب میں ہے، پرہیزگاروں کے حق میں کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، جلد بازی نہیں۔ تو قوم کہتی ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو بہت تکلیفیں، بہت مشقتوں سے گزارا گیا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے امتحان اور آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین کا حکمران بنائے۔ دیکھیے آپ، یہ سب عبرت کے لیے ہے، یہ صرف موسیٰ کی قوم کے لیے، عیسیٰ کی قوم کے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہم سب سے مخاطب ہے، یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن آنے کے لیے کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو ہمیں جاننا ہوگا، اس کے لیے بہت صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ پھر اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ کے 6 کام تھے اس دنیا میں، آپ نے 6 کام کی۔ وہ 6 کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، ہر اچھی بات کا آپ حکم دیتے تھے، وینہاہم عن المنکر، ہر بری بات سے آپ روکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے، ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار ہم صرف صورت میں، شکل میں، لباس میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام ہے نبی کا یہ پیغام ہے اور نبی کا یہ ترکہ ہے، اسے بھی ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو بھی اس دنیا سے برائی کو مٹانا ہے، اس دنیا میں نیکیوں کو پھیلانا ہے۔ تو آپ کے یہ 2 کام تھے، یامرہم بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، ہر بری بات سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ہر پاکیزہ چیز حلال ہے اس امت کے لیے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، پہننے کی ہو، کہنے کی ہو، سننے کی ہو، کچھ بھی ہو، ہر پاکیزہ چیز حلال۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ہر خبیث چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کی جان کو، اس کے اخلاق کو، یہ تمام چیزیں حرام۔ ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، 5واں کام، ہر وہ چیز جس سے انسان آگے نہیں جا سکتا، اس کے پیر میں زنجیریں ہیں، رسم و رواج کی، عادات و اطوار کی اور خرافات کی، ان زنجیروں کو نکال۔ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جو بھی زنجیر اس کے پیر میں ہے، بدعات کی، رسم و رواج کی، ان سب کو زنجیروں کو کھولنا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمام اس کے کندھے پر جو بوجھ ہے، یہ بھی وہی بات ہے، اس کے کندھے پر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو بھی اٹھا کر رکھنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو ہلکا پھلکا کر کے اسے ترقی کے راستے میں
اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھانے کے لیے جتنی مدد ہو سکتی ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 اوصاف بتا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ان اوصاف کی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، اولئک هم المفلحون کہتا ہے، یہی کامیاب ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت جب ختم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا وہاں سجدہ کیا آپ نے۔ قرآن شریف کے اندر 15 سجدے کی آیتیں، عربوں میں ایک رواج تھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ ان کے درمیان زبان دانی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جب کوئی زبردست شعر سنتے، زبردست خطبہ سنتے، کوئی جملہ سنتے، وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ سب سے بڑی داد تھی ان کی، سب سے بڑی تعریف تھی ان کی، یہ رواج تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہر کام کو سیدھا رخ عطا کیا، سیدھی راہ بتائی۔ تو بتایا کہ دیکھو تم خطبہ سن کر اور اشعار سن کر سجدے میں گر جاتے ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تم سنو اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہاں تمہیں سجدہ کرنا ہے اس کا فیصلہ تم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دو۔ تو پورے قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے اندر 15 سجدے ہیں۔ تو آج 90 پارے میں سب سے پہلا سجدہ آیا سورہ اعراف کی آخری آیت میں۔ تو اس آیت میں کیا ہے یہ دیکھیے آپ، ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے پاس جو فرشتے رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں ذرا بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے اور انہیں ذرا بھی کبر نہیں ہوتا۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی ہے۔ تو یہ آیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعریف کرتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جب ہم پر گزرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کو بھی، یہ سننے والوں کو بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اسی طرح جھکنا چاہیے، حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سجدہ تھا، نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا یہ سجدہ، لیکن ہم نماز میں رہتے ہیں تو نماز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھے چھوڑ کر ہم سجدہ بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور ایسی ہی اطاعت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا چاہیے کہ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر ہم نے وہ سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھ کر اپنی نماز مکمل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ اور پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا، لیکن ہر یہ کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تب وہ چیز ملے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بتائے کہ ان کو بھی وہ چیز ملی، لیکن ایک مدت کے بعد ملی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے سے پہلے صبر اور انتظار کی عادت ڈالیے، اور ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے کہ کیسے حالات تھے، ناممکن نظر آتا تھا۔ مکے کے مسلمانوں کے جو حالات تھے کہ مکے کے حکمران بنیں گے، مکے واپس آئیں گے حاکم کی حیثیت سے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، یہی فرماتا ہے کہ ہمارے ہر کمزور کو جب وہ ہمیں بلاتا ہے اور اس کا ایمان ہماری ذات پر ہوتا ہے تو ہم اسے اوپر لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے کلام کو سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں اور روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں سچائی اور پاکیزگی کی راہ پر چلائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزت اور ہمارا کھویا ہوا مرتبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔